اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ اور تمہارا معبود اور معبود تمہارا معبود ایک یکتا نہیں، بات کے لائق سوائے اس کے نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس پر دلائل ہیں جو آیت نمبر 164 ہے، اس میں یہ ہم نے یہاں پہ سٹاپ کیا تھا پچھلے پروگرام میں۔ تو آگے اس کے دلائل، اور یہ سارے دلائل ایسے ہیں کہ جو ہے الحمدللہ جو ہے اس میں اتنی گہرائی ہے۔ اوبیسلی جو ہے اس وقت میں جو ہے وہ یقیناً ہم اپنے ٹائم کے حساب سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں چیزوں کو، ورنہ ایک ایک دلائل پہ ایک ایک پروگرام ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میری جو ہے وہ شان ایسی ہے کہ سمندر لیا جائے، اس کے درخت سارے کلمے بن جائیں، اس میں میری جو ہے وہ تعریف لکھنی تب بھی ختم نہیں ہوگی میری نعمتیں جو ہیں۔ ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے۔ یعنی ہم جتنا اللہ نے وقت دیا اس کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں۔ آیت مبارکہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء ماء ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل اور رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التي تجری فی البحر اور کشتیوں کو جو انسان کے، بما ينفع الناس جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے ہیں، دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے وہ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں یہاں پہ آئیں، زمین و آسمان کی پیدائش آئی، رات اور دن کا آنا جانا آیا، پھر کشتی ہیں جو کہ چلتی ہیں سمندروں میں اور دریاؤں میں سامان لیے ہوئے اور اس کے انسان کے نفع کے لیے، اور پھر بارش میں۔ تو یہ چار، اس میں اگلے جو پارٹ ہے اس میں جو ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کے جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ آبت و تصریف الریاح، اور پھر ہواؤں کی گردش میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے تابع فرما بنا کے رکھے گئے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں جو کر رکھتے ہیں۔ تو یہ جو آخری حصہ ہے مین یہ ہے کہ یہ جو بیان کی گئی ہیں آٹھ، اس میں کیا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، یہ قومی یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، جو سوچ و بچار کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سنتے ہیں دیکھتے ہیں۔ ہر ایک چیز پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانی نظر آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی آیات نظر آئیں گی۔ بات یہ کہ اس کے اس نقطہ نظر سے غور کیا جائے، اس نقطہ نظر سے اس کو دیکھا جائے، تو پھر یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی رت سلجھا دے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نفس سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دے دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ٹائٹل ہمارا جو ہے وہ ہوگا آیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں جو کل رکھتے ہیں۔ اور سب ٹائٹل اس کا ہوگا کہ تمہارا رب تمہیں ہر لمحے اپنی پہچان کروا رہا ہے۔ عقل والوں کے لیے نشانی ہے، غور کرنے والوں کے لیے ایمان کا راستہ ہے۔ یہ کائنات صرف دیکھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے ہے۔ جو غور کرتا ہے وہ ایمان کے نور سے بھر جاتا ہے۔ یعنی یہ غور و فکر، اس کے اوپر دیکھنا، سوچنا، سمجھنا، اس سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں انا فی خلق السماوات والارض ہم فریزز لیتے ہیں اور ان کے میننگ کرتے ہیں۔ خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق، کائنات کی ساخت اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے کہ یہ صرف اس کا بنانے والا ایک ہے، ایک زیادہ میں تو کنفلکٹ ہو جائے اور یہ قائم نہ رہ سکے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات کے دن کا بدلنا، یعنی وقت کا نظام اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں ہمارے اللہ نے جو ٹائم رکھا ہے زمین میں، وہ آرام کا بھی وقت رکھا ہے، کام کا بھی وقت رکھا ہے، اور ایک تقسیم ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں اب پولر پہ چلے جائیں تو 6 6 مہینے کا دن، 6 6 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو موسٹلی جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نارمل ایک بیلنس ملتا ہے۔
آرام کرنے کے لیے بھی اور کام کرنے کے لیے. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، کشتیوں کا سمندر میں چلنا انسان کے فائدے کے لیے ہے. اللہ نے سمندر کو مسخر کیا ہے. آج سے پہلے آج سے 100 200 300 سال پہلے آپ کہہ لیں، اس سے پہلے یہ جو تھے یہ ذریعے نہیں تھے ریل گاڑی کا، گاڑیوں کا آنے جانے کا. اس کا جو ذریعہ تھا ٹریول کرنے کا وہ دریا تھے، اس میں کشتیاں چلتی تھیں، یہ سمندر تھے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے. یہ باقی راستے نہیں تھے، یہ راستے بعد میں پیدا ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا تھا، اور اپنی ٹریولنگ کے لیے وہ جو اس کو استعمال کرتا تھا. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، بارش کے ذریعے زمین کو زندہ کرتا ہے. یعنی جو پانی ہے وہ زندگی ہے، پانی میں زندگی ہے، اور پانی سے زندگی ہے. پانی بڑی اہم چیز ہے. اور آپ دیکھیں جہاں پہ پانی نہیں ہوتا وہاں پہ زندگی نہیں ہوتی. اب ہم سعودی عرب میں رہے ہیں، اگر وہاں پہ دیکھیں تو صحرا ہی صحرا ہے، کہ وہاں پانی نہیں ہے. اور آبادیاں دیکھیں، آبادیاں پانی کے آس پاس ہوتی تھی، آگے دریاؤں کے آس پاس ہوتی تھی. اب تو وہ ٹریولنگ کے لیے دوسرے راستے کھل گئے، ورنہ پہلے پورے جو شہر آباد ہوتے تھے وہ دریاؤں کے کناروں پہ آباد ہوتے تھے. وہاں یا بالارض بعد موتیہا، اور زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد، یعنی خوش زمین کو بارش کے ذریعے سرسبز بنا دیا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وہ بس فیہا من کل دابت، اور ہر قسم کی مخلوق پھیلائی، یعنی جانداروں کو. تنوع اللہ کی تخلیق کی حکمتیں بھی ہیں، اور اس کی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سلائڈ پیش کروں گا. تو اس کی جو اقسامات ہیں نا وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. 20 لاکھ کے آس پاس ہیں جو مختلف جانداروں کی جو ہے وہ مختلف اقسام جو زندگیوں میں بستی ہیں، جو ہوا میں، پانی میں، زمین میں، سمندر میں. تو یہ ساری ایگزسٹنگ. اور تصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا. ہواؤں کا چلنا جیسے پانی کی اہمیت ہے، ایسے ہواؤں کی اہمیت ہے. یہ ہوائیں چلتی ہیں تو یہ بادلوں کو بھی لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں. ہوائیں چلتی ہیں تو ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں تو انہی میں اللہ کا عذاب بھی آتا ہے. تو یہ بڑا اہم جو ہے وہ پانی کی طرح جو دوسری امپورٹنٹ، ہر چیز اہم ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اہمیت جو پھر ہواؤں کی آتی ہے، کہ ہواؤں کے دوش جو ہے وہ بہت سی چیزیں چلتی ہیں. صحاب المسخری، بادلوں کا قابو ہونا. اللہ نے بادلوں کو جہاں چاہے لے جاتا ہے. اور ایک ہے بین بین السمائی والارض، زمین اور آسمان کے درمیان. آیات لقوم یعقلون، عقل والوں کی نشانی. یہ سب دلائل ہیں، لیکن مگر ان سے فائدہ عقل مند لوگ ہی اٹھاتے ہیں. اس میں آگے ہم جو ہے اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. اس کو جو ہم نے ابھی بات کی کہ آسمان اور زمین تخلیق کا مطلب ہے کیا؟ کائنات کی تخلیق اللہ کے عظیم قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے. دن اور رات کا نظام، توازن، ترتیب اللہ کے علم و حکمت پر دلالت کرتا ہے. سمندر میں کشتیوں کے چلنا اللہ کے مقرر کردہ قوانین فطرت کا مظہر ہے. بارش زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتی ہے، انسانوں اور جانوروں کے لیے رزق بنتی ہے. ہر قسم کی مخلوقات کا وجود اللہ کی قدرت اور تخلیق کی کمالات کا ظاہر کرتا ہے. ہواؤں کا بدلنا، ان کے رخ کا تغیر اللہ کے نظام کا حصہ ہے. بادل بارش روزی کے اسباب لاتے ہیں، اللہ کے حکم سے حرکت کرتے ہیں. ہرگز کیا یہ سب کچھ اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے؟ دیٹس the مین کوشچن جو کہ زمین میں آنا چاہیے. کہ اس آیت میں اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت کی بے شمار نشانیاں بتائی ہیں. اگر انسان پر غور و فکر کرے تو ضرور اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے سوا اس پورے نظام کو کوئی نہیں چلا سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث عنہا سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للالباب، پڑھ کر فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر کہ حال پر جو ان آیات کو پڑھے اور پھر غور و فکر نہ کرے. یہ بڑی امپورٹنٹ، یہ کسی اور جگہ سے آیت ہے، اس میں آیت للالباب آیا ہے. اور یہ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ غور و فکر کرنے والی ہے. تو آج کی ہماری جو محفل ہے وہ الحمدللہ غور و فکر کی محفل ہے. اس میں تفہیم القرآن میں ان آیات کے بارے میں جو سید مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ اگر کائنات کے اس کارخانے کو جو شب و روز اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، محض جانوروں کی طرف نہ دیکھے بلکہ عقل سے کام لے کر اس نظام پر غور کرے اور ضد اور تعصب سے آزاد ہو کر سوچے
تو یہ آثار اس کے مشاہدے میں آ رہے ہیں، اس لیے پہنچانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ عظیم الشان نظام ایک ہی قادر مطلق حکیم کے زیر فرما ہے۔ تمام اختیارات اور اقتدار بالکل اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے کی خود مختارہ مداخلت یا مشارکت کے لیے اس نظام میں ذرا برابر کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا فی الحقیقت وہی ایک خدا ہے، تمام موجودات عالم کا خدا ہے، اس کے سوا کوئی ہستی کسی قسم کے اختیارات نہیں رکھتی ہی نہیں کہ خدائی ربوبیت اس میں اس کا کوئی حصہ ہو، کیوں؟ وہ خالق ہے، اس کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار جو دوسرے شرکاء کہتے ہیں کیا انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے کہ تم ان کی جو ہے وہ کرتے ہو؟ انہوں نے تو، یہ تو خالق نہیں ہے، انہوں نے تو کوئی چیز نہیں بنائی۔ تو مین جو ہے وہ تخلیق ہے۔ یہ ہمیں پورا جو نظام نظر آ رہا ہے اس کی ایک پکچر جو آج کے اس پروگرام میں ہمارے سامنے آئے گی۔ دوسری تفسیر میں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ انسان کو چاہیے تمام مظاہر قدرت پر غور و فکر و تدبر کرے، ان کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، اور چونکہ ان تمام چیزوں کے نظام عمل میں انتشار اور اختلاف نہیں ہے بلکہ ہم آہنگی اور وحدانیت ہے، اس لیے ان کا بنانے والے واحد ہی ہونا چاہیے۔ پھر ان تمام چیزوں میں بے شمار حکمتیں فائد ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بنانے والا نہایت علیم اور حکیم ہے کہ وہ یہ ساری کائنات کو اتفاقیہ حادثہ نہیں ہے۔ اس کا نظم اور ربط اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بالکل صحیح منصوبہ بندی سے وجود میں آئی ہے۔ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہ واحد ہے، وہ علیم ہے اور وہ حکیم ہے۔ اس میں رفعت اعجاز صاحبہ نے اپنی تفسیر مفہوم القرآن میں اس کو تھوڑا سا ایسے ڈسکرائب کیا ہے کہ پوری کائنات کا وجود، اس میں موجود ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہمارا خالق اور مالک ہمیں ایک نظام کے تحت چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، جو اپنی صفات، برکات، قوت و تدبر میں لاسانی ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جبکہ کائنات کی ہر چیز فانی ہے، یعنی پیدائش کے بعد ختم ہو جانے والی ہے۔ تو یہ چیزیں جن پہ ہم غور کریں تو ہمیں پتہ کہ بس اللہ وحدہ شریک ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ تو خالق اور مالک کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جس کو کوئی زوال نہ ہو، جس کا کوئی اینڈ نہ ہو، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، وہ ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہر ایک چیز کو بنانے والا ہو، اور ہر ایک چیز کے بنانے میں اس کا تدبر، اس کا علم، اس کی حکمت جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو کائنات کی وسعت رب قدرت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، رب کی قدرت کا۔ جب آسمانوں کی وسعت کو دیکھو تو یاد رکھو کہ جب یہ سب کچھ خود نہیں بن گیا، اس کے پیچھے ایک زبردست خالق ہے جو ہر لمحے اس کو سما رہا ہے۔ وہ خالق تخلیق کر کے بھی کہیں علیحدہ ہو کے نہیں بیٹھ گیا، یہ پوری کی پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے، اور اس کے ساتھ چل رہی ہے، اور یہی ہمیں پہچان کراتا ہے کہ ہمارا رب کتنی قوت والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کی اور زمینوں کی پیدائش میں، خلق السماوات والارض، آسمان ہو یا زمینیں ہوں، سب مخلوق ہیں۔ قرآن کا لفظ خلق سے ادھر اشارہ کر دیا کہ یہ عظیم الشان یہ عظیم الشان موجودات بھی کائنات کے ادنا سے ادنا ذرہ کی طرح مخلوق ہی ہیں۔ خلق کے معنی ہے کہ اس چیز کو بنانے کے لیے پوری طرح اندازہ لگانے کے ہیں، اور خلق بینی ابتدا کے میں بھی آتا ہے، اور بغیر ابدا کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، اور بغیر کسی چیز کو، بغیر مادہ کے اور بغیر کسی تکلیف کے پیدا کرنا۔ یعنی یہ نہیں کہ اس کی کوئی نشانی موجود ہے جس کو دیکھ کے جو یہ بنائی جا رہی ہے، کوئی نشانی موجود نہیں ہے، کوئی اس کے نہیں ہے، جو ہے ایک اوریجنل آئیڈیا ہے، اور اس میں جو ہے جس کو اس کو بنایا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہ جب بنایا تو میں نے کن فیکون کہا تو وہ بن گئے۔ پہلی چیز آسمان و زمین کی پیدائش بیان کی گئی ہے کہ آسمان کی بلندی، لطافت، کشادگی پر غور کیجیے، پھر اس میں ٹھہرے ہوئے اور چلتے پھرتے لاکھوں نہیں کروڑوں ستارے اور سیارے، اور اس طرح ہر ایک کی شان جدا، ہر ایک کا رنگ جدا، ہر ایک کی حرکت جدا۔ تو اس عجیب و غریب نظام کو دیکھ کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ کارخانہ کسی علیم قدیر مدبر حکیم اور قادر مطلق کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کائنات کے بارے میں ہم کچھ معلومات لیتے ہیں، انشاءاللہ اس سے ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ یہاں کائنات کے بارے میں چند اہم اور دلچسپ معلومات ہیں۔ ایک تو وسعت کے بارے میں ہے، کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ ایڈون ہبل نے یہ دریافت کی تھی کہ ککشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا حجم وقت کے ساتھ بڑھ رہا ہے، سکڑ نہیں رہی، پھیل رہی ہے۔ اس کی تعداد کیا ہے؟ ککشاؤں کی معماری فلکیات کے مطابق
کائنات میں 2 خرب 2 ٹریلین سے زیادہ کیکشائیں موجود ہیں. ہماری کیکشا ملکی وے ان میں سے صرف ایک ہے. یعنی 2 خرب میں سے صرف ایک کیکشا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ہے. زمین اور سورج کے تعلق کو دیکھتے ہیں جو کہ ہمیشہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ زمین سورج سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل یعنی 150 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور روشنی کو سورج سے زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ اور 20 سیکنڈز لگتے ہیں. آپ دیکھیں 9 کروڑ سے زیادہ فاصلہ ہے جو زمین کا ہے وہ سورج سے. اس میں پھر یہ ہے کہ کائنات میں بلیک ہولز ہیں، اور کائنات میں جو بلیک ہولز اتنی طاقتور کشش شکل رکھتے ہیں کہ روشنی بھی ان سے باہر نہیں نکلتی. سب سے مشہور بلیک ہول ہے ساگیٹیرس اے ہے، جو ہماری کہکشاؤں کے مرکز میں موجود ہے. اب ستاروں کی تعداد دیکھتے ہیں. ہماری کہکشاں یعنی کہ کہکشاں میں تقریباً 200 سے 400 ارب ستارے موجود ہیں، اور ہر کہکشاں میں اربوں خربوں ستارے. ملکی وے کی بات کر رہے ہیں، اس میں سے 200 سے 400 ارب تک ستارے موجود ہیں. ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی جو ہے ایک دوسرا ہے کہ کائنات کا 95% حصہ ہمیں نظر نہیں آتا. جو ہمیں کائنات نظر آ رہی ہے صرف 5% نظر آ رہی ہے. اس میں سے 27% ڈارک میٹر ہے اور 68% ڈارک انرجی ہے. یہ دونوں ابھی بھی سائنس کے لیے ایک مہمہ ہے. وہ انسان اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا. اس نے بہت کچھ جان لیا ہے، لیکن صرف 5% کے بارے میں وہ دیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے. جو سب سے بڑا ستارہ ہے جو دریافت ہوا ہے وہ ہے یو وائی سکوٹی، جو سورج سے تقریباً 1700 گنا بڑا ہے. اب اندازہ کریں سورج کتنا بڑا ہے، اور یہ اگر اسے ہمارے سورج کی جگہ رکھ دیا جائے تو یہ جوپیٹر تک کا مدار ڈھانپ لے گا، یعنی اتنا بڑا ہے. اس کا وقت اور کائنات ہے آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کے مطابق، ریلیٹیویٹی کے مطابق کائنات ہر جگہ یکساں رفتار سے نہیں گزرتا. وقت جو ہے وہ ایک جگہ نہیں گزرتا. بڑے حصہ میں جیسے بلیک ہول کے قریب وقت سست ہو جاتا ہے. یہ ہمارا ملکی وے ہے، اور اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی اور معلومات جو ہے ہم شیئر کرتے ہیں. تو یہ پوری ڈیٹیل ہے ہمارے اس کی سولر سسٹم کی، جو ملکی وے کے ایک کارنر پہ پڑا ہوا ہے. یہ ہمارے سورج ہے، اس قسم کے 60,000 سورج ہیں اس میں موجود ہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سورج کے آس پاس مرکری ہے، اس کے بعد آگے ڈسٹنس وینس ہے، پھر ارتھ ہے، پھر جوپیٹر ہے. اور اگر آپ کو موقع ملے کہیں پہ جو اسٹرانومی کی لیب ہوتی ہے اس میں جا کے دیکھنے کا، تو یہ بہت خوبصورت منظر نظر آتا ہے. جب سٹرن بھی آسمان پہ ہو تو اس کے آس پاس کا بادل بھی، جوپیٹر ہو، اس کے جو کلاؤڈز ہیں اور اس کے جو کلرز ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں. اور قرآن پاک میں سورہ یاسین میں یہ فرمایا گیا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات اور دن سے آگے نکل سکتی ہے. ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے. اب جو زمین جو ہے وہ سورج کے آس پاس گھوم رہی ہے، اور جو چاند ہے وہ زمین کے آس پاس گھوم رہا ہے. یعنی کہ دونوں کے مدار مختلف ہیں. اور بالکل یہ حقیقت ہے کہ نہ سورج چاند کو پہنچ سکتا ہے، نہ چاند سورج کو پہنچ سکتا ہے. ہر ایک یہ پوروں یہاں پہ یہ مدار دیا ہوا ہر ایک کا، اور ان کے درمیان جو اربوں جو ہزاروں لاکھوں جو میٹرز کا کلومیٹرز کا ڈسٹینس ہے ان دونوں کے، ان سب کے درمیان. یہ ہماری زمین ہے، یہ ملکی وے ہے. آپ کو جو رات کو جب نظر آئے گا تو یہ اس طرح کے کہکشاں نظر آئے گی. یہ شام کو رات کو اکثر مقامات پہ نظر آتی ہے. اسی میں جو ہمارا سورج جو ہماری ساری چیزیں ہیں. کہکشاں کی پہچان یہ ہے کہ ملکی وہ کہکشاں ہے جس میں ہمارا سورج اور نظام شمسی موجود ہیں، اور رات کے وقت آسمان ایک سفید دودھیا سی پٹی دکھائی دیتی ہے. اسی کو ملکی وے کہا جاتا ہے. اس میں ستاروں کی تعداد جیسے میں بتا چکا ہوں کہ 200 سے 400 ارب کے قریب ہے. ان میں سے ایک ستارہ ہمارا سورج ہے. اس کا قطر اور سائز یہ کہ ملکی وے جو کہ تقریباً جو ہے وہ 1,00,000 سے 1,20,000 نوری سال ہے. اور ایک نوری سال جو ہے وہ ہوتا ہے جو فیصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے. وہ فیصلہ جو ہوتا ہے 9.4 کلومیٹر ہوتا ہے. تو ملٹیپلائی کرنے اس کو جو اس کی ملکی وے کا قطر نکالنے کے لیے 1,00,000 سے اور 1,20,000 سے، تو پتہ چلے گا ہمارا دماغ اس پہ کام نہیں کرے گا. تو سورج کی پوزیشن کیا ہے کہ سورج ملکی وے کے مرکز سے تقریباً 26,000 نوری سال کے فاصلے پر ہے، یعنی ایک بہت دور ڈسٹینس پہ یہ پڑا ہوا ہے. یہ کہکشاں کے ایک بازو اورین آر میں موجود ہے. اور مزدے کہکشاں جو ہے وہ ایک بہت بڑا بلیک ہول. اچھا یہ آلریڈی بات ہوگی، جس کا ماس سورج سے 40 گنا زیادہ ہے. یہ جو بلیک ہول ہے اس کا ماس سورج سے، اور گردش کیا ہے ملکی وے کے تمام ستارے
گیس ڈسٹ مرکز کے گرد گردش کرتے ہیں۔ سورج کو کہکشاں کا ایک چکر مکمل کرنے میں سورج کو کہکشاں میں اپنے ایک چکر مکمل کرنے کے لیے 225 سے 250 بلین سال لگتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ ہے وَآیَتُ اللَّهُمُ اللَّيْلَ نَسْلُخُ مِنَ النَّهَارِ وَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ، ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن ہٹا دیتے ہیں، ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وَالشَّمْسِ مُسْتَقِرُّ لَهَا، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ ذَلِكَ تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ یہ مطلب 26 ہزار کتنے وہ سال لگتے ہیں، اس کو نوری سال لگتے ہیں ایک سورج کے ایک چکر مکمل کرنے کے لیے۔ والقمر قدرناہ منازلہ، اور چاند اس کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ حتیٰ عاد کالارجون القدیم، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہے پھر کھجور کی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنا وہ پورا سائیکل کرتا ہے زمین کے آس پاس، تو نیا چاند جو ہے وہ کھجور کی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا، سورج کے بس میں نہیں ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو جا پکڑے۔ واللیل سابق النہار، اور نہ زمین رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ کلو فی فلک یسبحون، اور سب ایک ایک فلک میں تیرے۔ یہ جو سارے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے کہنے میں ہے، یہ اللہ کے باندھے ہوئے نظام میں چل رہے ہیں، ورنہ یہ کنفلکٹ کر دیں تو تباہی آ جائے۔ میں نے تھوڑا سی اسٹڈی کی، جو میری ریسرچ تھی پی ایچ ڈی کی، اس میں نے فزیکل اوشنوگرافی، میتھمیٹکس، سول انجینئرنگ، اس کا کمبینیشن تھا، ہائبرڈ تھی یہ، اور اس میں میں نے یہ اسٹڈی کی تھی، کیونکہ میری جو اسٹڈی تھی وہ یہ تھی کہ جو ٹائڈز ہیں ان کا امپیکٹ جو ہے وہ پورٹس پہ کیا ہوتا ہے، نیومیریکل ماڈلز کے ذریعے سے میں نے اس کو ڈیولپ کیا تھا اپنے ایریا کے لیے، کراچی اور یہ بحر عرب کے لیے، عربین سی کے لیے۔ تو اس میں جو تھی، اس میں صرف جو امپیکٹ ہم موسٹلی کرتے تھے اس میں چاند اور سورج کا کرتے تھے، کیونکہ جو امپیکٹ ہے پانی پہ وہ 60% ہے چاند کا، اور 40% باقی سب کا ہے ملا کے، اور ہر ایک جو اسٹرانومیکل باڈی ہے وہ پانی پہ اثر کر رہی ہے۔ اس کا کمبائن امپیکٹ لے کے ریپروڈیوس کیا جا سکتا ہے کہ کس وقت کہاں پہ یا آئندہ کہاں پہ کیا صورتحال ہوگی، یعنی اتنا جب وہ اتنا کوریکٹلی ان کی فریکوینسیز اور جو ہمارے پاس بک تھی، اس میں جو بک تھی باقاعدہ اس میں جو فریکوینسیز کیلکولیٹ کی گئی تھی وہ 100 اسٹرانومیکل باڈیز کی کیلکولیٹ کی ہوتی ہیں۔ میکسیمم جو تھے 4 سے 6 یا میکسیمم لوگ 10 استعمال کرتے تھے ریپروڈکشن کے لیے، تو یعنی کہ وہ بالکل پرفیکٹلی آپ ریپروڈیوس بھی کر سکتے تھے، پریڈکٹ بھی کر سکتے تھے۔ اکثر اس سے جو نیوی تھی اس کے ٹائٹ ٹیبلز بنائے جاتے تھے، یا پھر جو کوسٹل ایریا تھا اس میں جو موومنٹ تھی ویوز کی، اس کو اس سے کیلکولیٹ کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے اوپر جب ہوائیں چلتی تھے ان کا امپیکٹ آتا تھا، جیسے مانسون کی ہوائیں، اس کی وجہ سے جو سمندر میں چینجز آتی ہیں موومنٹ آف واٹر میں، اس کو کیلکولیٹ کیا، اور یہ ساری مینیوٹلی کیلکولیٹ کی جا سکتی تھی، پریڈکٹ کی جا سکتی تھی، ریپروڈیوس کی جاتی تھی۔ تو یہ کیوں کی جا سکتی کہ بڑا پرفیکٹ نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کام کر رہا ہے، کوئی چیز یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہ سب ایک ایک فلک میں طے لیں، آگے پیچھے نہیں ہوتے، اور اگر آگے پیچھے ہو جائیں تھوڑی سی چاند کی ڈسٹینس زمین سے کم ہو جائے، اس کی گریویٹیشن پل زیادہ ہو جائے، یہ پانی جتنا سارا زمین پہ چڑھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ایک ڈسٹینس پہ رکھا ہوا ہے کہ پانی آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے۔ جب نیا چاند ہوتا ہے اور جب فل مون ہوتا ہے تو اس کی جو الائنمنٹ ہوتی ہے وہ سورج کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسرا جو میکسیمم جو پل ہوتی ہے پانی کے اوپر ہوتی ہے، اور پانی اس کو ہائی ٹائڈ کہتے ہیں، اور جب یہ تھرڈ کوارٹر اور فرسٹ کوارٹر میں ہوتا ہے تو یہ کینسل کرتے ہیں، منیمم ہوتی ہے تو نپ ٹائڈ ہوتی ہے، یعنی کہ ٹائڈس پانی جو سمندر کی طرح چل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، زمین سے جو بھی گندگی جو بھی چیزیں آتی ہیں ان کو فلیش آؤٹ کرنے کا، سمندر کے اندر کے جاتے ہیں۔ اس پہ آپ جتنا غور کرتے جائیں اور اسٹڈی کرتے جائیں آپ کو بہت ساری چیزیں اور ملیں گی۔ سورہ انبیاء میں آیت ہے والذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، اور اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ کلو یسبحون کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ مراد صرف سورج اور چاند نہیں بلکہ دوسرے جامع فلکی یعنی ستارے بھی مراد ہیں، اور سب ایک ایک فلک پر تیر رہے ہیں۔ اور یہ دو باتیں صاف سمجھ آتی ہیں کہ ایک یہ کہ سب تارے ایک ہی فلک میں نہیں ہیں بلکہ اپنے اپنے فلک میں الگ ہیں، اور دوسری یہ فلک کوئی سیال شے جو فضا اور خلا کسی نوعیت رکھتی چیز ہے، جس میں تاروں کی حرکت تیرنے سے کے فعل سے مشابہت رکھی گئی ہے۔
یہ مینلی گریویٹیشنل ہیں، ہر ایک کی گریویٹیشنل پول ہے، اس کے اندر ایک بیلنس جو ہے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے، اس بیلنس پہ یہ ساری کائنات جو ہے وہ موو کر رہی ہے۔ اس سے بھی زیادہ اور چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ اللہ علیہ وسلم۔ فضا میں کی خلا میں جس کی قوت نے زمین کو تھامے ہوئے سنبھالے ہوئے، زمین، چاند، سورج، ستاروں، سیاروں کے درمیان فاصلہ ایک خاص تناسب سے کس نے قائم رکھا ہے؟ اس کی رفتار ایک خاص شرح سے کس نے متعین کر دی ہے؟ آفتاب سے ایک خاص مقدار میں روشنی اور گرمی کون پہنچا رہا ہے؟ چاند کی روشنی اور خون کی ایک متعین حساب کے ساتھ کس کا دست قدرت اس تک لا رہا ہے؟ آسمان اگر ٹھوس مادی اجسام ہے تو یا اگر خلا میں محض حد نظر ہے، تو بھی ہر صورت میں اس کی واضح ساخت ترتیب حائط انسانی دست سے کتنی بالاتر ہے؟ کتنی شمار سے بار سواب اور سیار کے سکون اور حرکت کے انتظام کون قائم کیے ہوئے ہے؟ گنتی شمار سے بے شمار ستاروں کی یہ روشنی، ان کے طلوع غروب کی یہ باقاعدگی کس کے حکم اور نظام سے قائم ہے؟ نظام فلکی کے بے شمار اجزاء و عناصروں میں ترتیب اور باہمی تناسب کس کی حکمت اور سنت کے دم سے زندہ ہے؟ رات اور دن کس پر ایک برتر قانون کے اندر جکڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ گرمی اور سردی، برسات، ہر موسم میں ان کے اندر مناسب تبدیلیاں کون اور کیسے کرتا رہتا ہے؟ تو یہ سارے جو کوشچن تھے، یہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں، ہماری زندگی کے سامنے ہے۔ اس کا کرنے والا صرف ایک ہی ذات ہے، واحد و شریک ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سورہ زاریات کی ہے، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ رفع سم کہا و سواہا، اللہ نے اسے بنایا، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ وقت اللیل واخرج ضحاہا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا۔ والارض بعد ذلک دحاہا، اس کی زمین کو ہموار بچھا دیا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ والجبال ارساہا متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے کیا گیا۔ یہ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ پہ غور کرو، سورہ نازعات کی آیت نمبر 27 سے لے کے 33 تک، تو یہ ان کا اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے کیا گیا۔ زمین کی پیدائش میں اس کی وحدانیت کمال درجے کی قدرت اور نعمت کی دلیل ہے۔ تمام عالم کے بسنے والوں کے لیے زمین ان کے قدموں کے نیچے بچھی ہوئی ہے۔ اس زمین میں رہتے سہتے اپنی مرضی سے موافق آرام دہ مکان بناتے ہیں، اسی زمین سے پیدا شدہ غذاؤں اور پھلوں، چشموں اور نہروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سونا، چاندی، پیتل، تانبا، لوہا بھی اسی زمین میں اللہ کی قدرت سے نکلتا ہے۔ اس سب سے اللہ کی قدرت حکمت ظاہر ہے کہ وہ سب اس قادر مطلق قدرت کا کرشمہ ہے۔ زمین میں سورج اور دریا معدنیات ہیں، جنگلات ہیں، باغات ہیں، فصلیں ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر نشانی ہے۔ سمندر کی روانی، زمین کی پیداوار کا ہمیشہ ایک جہت اور نظم پر قائم رہنا، یہ بتاتا ہے ان سب کے مالک بنانے والا ایک ہے۔ کیوں کہ جب سیب کے درخت سے انگور پیدا نہیں ہوتا اور نہ کبھی سمندر کے بد و جزر کا نظام بدلتا ہے، تو صرف یہی نہ صرف انہیں پیدا کیا ہے، بلکہ انہیں خاص رفتار سے گردش میں لا کر نسل انسانی کی تمام ضروریات فراہم کر دی ہیں۔ نو انسانی کے لیے روشنی، حرکت، حرارت، سورج کی مرہون منت ہے۔ اگر انسان کو یہ چیزیں میسر نہ ہو تو نہ کوئی کام ہو سکے گا، نہ خوراک کے لیے غلہ ہوگا، سبزی اور پھل پک سکیں گے۔ اور پھر یہ ہے زمین 365 دن میں خاص رفتار سے سورج کی گرد اپنا چکر پورا کرتی ہے، جس میں موسموں کا تغیر اور تبدل پیدا ہوتا ہے۔ انسان گرمی، سردی، بہار، خزاں ہر موسم سے مستفید ہوتا ہے۔ پورے 24 گھنٹے کے چکر میں دن اور رات کی تخلیق کا باعث ہیں، جس کی وجہ سے انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں باقاعدگی پیدا کرتا ہے۔ اس میں زمین کے بعد چاند اپنی منزل 28 اور 29 دن میں پوری کرتا ہے۔ بعض سیارے 2 سال میں اپنے چکر پورا کرتے ہیں۔ ہمارے فلکیات کا کہنا ہے کچھ سیارے ایسے بھی ہیں جو اپنا چکر 35 سے 36 ہزار سال میں مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو متعلق فرمایا کہ یہ ضیاء ہے، یہ روشنی ہے۔ اسی طرح
چاند کی دھیمی دھیمی روشنی کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھلوں میں رس پیدا فرماتے ہیں۔ اس سمندر کے مد جزر کا تعلق چاند کے بڑھنے گھٹنے کے ساتھ وابستہ ہے، غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا ذکر کر کے اس سے وابستہ نظام اور اس سے انسانی مفاد کو بیان فرمایا ہے۔ عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ، اینڈ پہ پھر دیکھو، سنو، سوچو، تمہارے تمہیں ہر لمحہ اپنے پہچان کروا رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو یہ سیکھ رہے ہیں نا، تو اس کو الحمدللہ ہمیشہ آپ کو جو ہے نا یہ ویڈیوز بھی ملتی ہیں اور اس کی پریزنٹیشن ملتی ہے، ان کی وجہ سے آپ یہ سبق تیار بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا بھی سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ تیار کریں، دوسروں کو پہنچائیں، تو اس سے کنٹینیوٹی ہوتی ہے۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ جو ہے نا ہم ایگزیکٹ ٹائم پہ خصوصاً آیت میں سے بہترین ہوا ہے جو قرآن سیکھے، اور دوسروں کا دعا کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں کریں کہ ہم قرآن کو ثواب کے لیے نہیں، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ ہم روزانہ قرآن کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ مطالعہ کریں گے اور ہم زندگی میں قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچی محبت، فہم، تدبر، عمل اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔